جب جلسہ ختم ہوا تو میں نے الیاس بیگ اور محمد حیدر سے کہا کہ وہ میرے گھر آئیں تاکہ ہم تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں۔ میرے گھر پر الیاس بیگ اور محمد حیدر کے علاوہ سید مصطفیٰ بھی آیا، جس نے اپنے سبز کمر بند میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ نینو نے سب کے لیے چائے بنائی۔ ہم سب ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہے تھے۔ کیا ہمارے پاس معقول تعداد میں ہتھیار موجود ہیں؟ میں نے الیاس بیگ سے پوچھا۔ 5 توپیں، 8 ریوالور، 1 مشین گن اور دوسرا اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، اور عورتوں کے لیے ایک تہہ خانہ کا انتظام کر لیا گیا ہے، مگر میں اس تہہ خانے میں نہ جاؤں گی۔ نینو نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کروں گی۔ نینو، ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور مقابلے میں زخم آیا کرتے ہیں، اور تم ہمارے زخمی کی پٹی کیا کرنا۔ نینو نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگی، او میرے خدا، اب ہمارے قصبے کی گولیاں اور بازار میدان کارزار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تھیٹر کی جگہ فوج کا ہیڈ کوارٹر بنے گا۔ اور جیل جہاں میں اور علی خان ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اب وہاں لاشیں پڑی ہوں گی۔ الیاس بیگ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نینو، تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ روسی ہمارا مطالبہ کو مان جائیں گے اور لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر محمد حیدر بے ساختہ ہنسنے لگا اور بولا، میں تمہیں یہ بتانا بھی بھول گیا کہ میری ملاقات اسد اللہ سے ہوئی تھی۔ روسیوں نے ہمارا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہتھیار پھینک دیں اور سارا اسلحہ ان کے حوالے کر دیں۔ بس تو پھر ہمیں لڑنا ہوگا، الیاس بیگ نے جوش سے کہا۔ آرمینی ہمارے حلیف ہوں گے۔ نینو کے چہرے کی سنجیدگی بڑھ گئی۔ سید مصطفیٰ نے اپنی پگڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوا، نہ ہی میں علی خان کی طرح ذہین اور چالاک ہوں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ کافر کے ساتھ اتحاد کبھی سود مند ثابت نہیں ہوتا۔ میں آرمینیوں کو خوب جانتا ہوں۔ ان کا لیڈر سٹپا لالائی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے، کیونکہ سن 1905 میں اس کے والدین مسلمانوں کے ہاتھوں واصلے جہنم ہوئے تھے۔ کیا وہ یہ واقعہ بھول گیا ہوگا؟ کبھی نہیں، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ آرمینی کبھی روسیوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ سید مصطفیٰ، تمہارے اندازے غلط ہیں، نینو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ اگر روسی جیت گئے تو یقین کرو کہ وہ آرمینیوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کریں گے۔ یوں ہم ایک نئی بحث میں الجھ گئے۔ اس وقت جبکہ ہمارا ملک ایک بڑی مصیبت کے سامنے کھڑا تھا، ہم پرانی دشمنیوں اور پرانے عناد کو سامنے رکھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ جب میرے دوست چلے گئے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ میری طرح نینو کو بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ نینو نے مجھ سے پوچھا، علی خان، تو کیا تم جنگ لڑو گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ میں نے بے دلی سے کہا، بلا شبہ نینو، مجھے جنگ میں حصہ لینا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ میرا جواب سن کر نینو نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس لمحہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ موت اور جنگ کے خوف سے اس کو لرزا دیا تھا۔ وہ میرے جسم کے ساتھ چپک رہی تھی، جیسے وہ موت اور جنگ کے خوف سے بچنے کے لیے میرے جسم کا سہارا چاہتی ہو۔ پھر اس نے بڑی اداسی سے کہا، میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں گی۔ اس کے بعد اس نے کچھ لمبی چپ سادھ لی۔ میں بھی اداس تھا۔ کھڑکی سے مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا۔ پیلی زرد چاندنی میں نہایا ہوا مینار سارے منظر کو اداس کر رہا تھا، اور کچھ فاصلے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی اپنا خنجر پتھر کی سل پر تیز کر رہا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے روشنی کی ضرورت محسوس نہ کی اور تاریکی میں چلتا ہوا فون کے پاس پہنچا۔ الیاس بیگ نے فون کیا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ علی خان، آرمینی روسیوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں الٹیمیٹم دیا ہے کہ کل بعد دوپہر 3 بجے تک تمام مسلمانوں کو اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دینے چاہیے۔ ہم نے ان کا یہ الٹیمیٹم ٹھکرا دیا ہے۔ اب جنگ ناگزیر ہے۔ علی خان، تم دیوار والی مشین گن سنبھال لو گے۔ میں تمہارے پاس 3 آدمی بھجوا رہا ہوں۔ دروازے کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار کر لو۔ میں نے رسیور نیچے رکھ دیا۔ نینو بستر میں سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے خنجر کو نکال کر اس کی دھار دیکھی جو تیز تھی۔ کیا ہوا علی؟ اس نے پوچھا۔ نینو، دشمن دروازے تک آ پہنچا ہے۔ میں نے جلدی جواب دیا۔ اٹھ کر لباس تبدیل کر کے ملازموں کو آواز دی۔
جب سب ملازم آ گئے تو میں نے سب کو ایک بندوق دے دی۔ اس کے بعد میں نیچے اپنے والد محترم کے پاس آیا۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ علی خان، تم کہاں متعین کیے گئے ہو؟ بڑے گیٹ پر۔ خوب، میں مسلم سوسائٹی کے حال میں ہوں گا۔ پھر میرے والد نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، علی خان، اب بہادری دکھانے کا موقع آ گیا ہے۔ دشمن کو دیوار تک نہ آنے دینا۔ اسد اللہ دیہات سے دہقانوں کو کمک کے لیے لا رہا ہے۔ وہ دشمنوں پر نکوالائی اسٹریٹ کی طرف سے حملہ کریں گے۔ ہاسٹر میں ریوالور لٹکا کر میرے والد نے کہا، ایران کی طرف آخری کشتی 8 بجے روانہ ہوگی۔ نینو کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر روسی جیت گئے تو وہ ہماری تمام عورتوں کی عزت لوٹ لیں گے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ نینو اس وقت فون پر کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ نہیں ماما، اس کے جملے سے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی والدہ سے بات کر رہی ہے۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں، میں یہی ٹھہروں گی۔ شکریہ پاپا، آپ پریشان نہ ہو، میں یہی رہوں گی۔ میں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور نیچے رکھ دیا۔ میں نے کہا، نینو، تم نے اچھا کیا کہ انہیں جواب دے دیا۔ تم اپنے والدین کے گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ 8 بجے ایران کی طرف آخری کشتی روانہ ہوگی۔ تم اپنا سامان باندھنا شروع کر دو۔ نینو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھے یہاں سے بھجوا رہے ہو علی خان؟ میں نے اس کے چہرے پر ایسی سرخی کبھی نہ دیکھی تھی۔ نینو، تہران میں تم بالکل محفوظ رہو گی۔ اگر دشمن جیت گیا تو وہ ہماری تمام عورتوں کو بے آبرو کر دے گا۔ وہ میری آبرو نہیں لوٹ سکتے۔ نینو نے کہا، علی خان، تم میرے متعلق فکر نہ کرو۔ نینو، میری التجا مانو، تم ایران چلی جاؤ، ابھی وقت ہے۔ ہرگز نہیں، نینو نے سخت لہجے میں کہا۔ علی، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے سخت خوف زدہ ہوں۔ میں جنگ سے، دشمن سے ڈرتی ہوں، لیکن میں یہاں رہوں گی۔ میں تمہاری مدد شاید نہ کر سکوں، لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں تمہاری ہوں۔ میں نے نینو کی طرف دیکھا۔ مجھے اس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا۔ بلا شبہ وہ ایک وفادار بیوی تھی، ایک مثالی مشرقی بیوی۔ جب میں گھر سے نکلا تو پاؤ پھٹ رہی تھی، ہوا میں گرد تھی۔ میں فصیل پر چڑھا۔ میرے ملازم میرے پیچھے پیچھے کسرتے چلے آ رہے تھے۔ الیاس بیگ کے 30 جوان ڈوما اسکوائر کی طرف دیکھ رہے تھے، جو اس وقت ویران پڑا تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بس بیچ میں کبھی کبھی کوئی سپاہی کوئی پیغام لے کر آتا تو خاموشی کی فضا ٹوٹ جاتی۔ شہر کے کچھ بزرگ اور معزز افراد کسی خفیہ جگہ اب بھی روسیوں کے ساتھ مصالحت کی کوشش میں مصروف تھے۔ سورج طلوع ہوا اور موسم جلد ہی گرم ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ نینو چھت پر بیٹھی تھی۔ وہ مشین گن کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ 1 بج گیا۔ مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر سید مصطفیٰ نے اذان دی، نماز ادا کی اور پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہتھیار ڈالنے کا وقت یا جنگ کے آغاز کا لمحہ قریب آ رہا تھا۔ کچھ بوکھلائی ہوئی عورتیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور ایک بار پھر خاموشی، گہری خاموشی چھا گئی، مگر یوں جیسے کسی دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی طرح ہم نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی جو قصبہ کے گردنواں سے آ رہی تھی۔ کشتی بحیرہ کیسپیئن کے پرسکون پانیوں پر تیر رہی تھی۔ اس رات چاند نہ نکلا تھا۔ کبھی کبھی جھاگ بھری نمکین لہریں ہمارے جسموں پر گرتی تھیں۔ میں کشتی میں لیٹا ہوا تھا اور اداس تھا۔ میں نے سید مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ میں یہاں ہوں علی خان، اس نے کہا۔ تم لیٹے رہو۔ میں نے سید مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد حیدر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ میں سید مصطفیٰ کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کہتا ہوں، ہاں، میں نے اس کی نیش نکولائی اسٹریٹ میں دیکھی تھی۔ روسیوں نے اس کی ناک اور کان کاٹ لیے تھے۔ سید مصطفیٰ مجھے یاد دلاتا ہے روسی بیلوف کی طرف سے آئے تھے۔ علی خان، تم نے خوب مقابلہ کیا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ اور پھر اسد اللہ نے آ کر حکم دیا تھا کہ اب روسیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ہم سنگینیوں اور خنجروں کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ مجھے یاد ہے سید مصطفیٰ، تب تو نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تھی۔ ہاں علی خان، تم نے دشمنوں کے خون کا ذائقہ چکھا۔ اشوم کے پاس کھڑے تخاریان کے سارے خاندان کو تم نے ختم کر دیا تھا۔ اب اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا۔ ہاں، وہ سب ختم ہو چکے۔ میں کہتا ہوں، اشوم کے اوپر ہمارے پاس 8 مشین گنیں تھیں۔ ہم اتنے حصے کے مالک تھے
کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ اس طرف آ سکے۔ سید مصطفیٰ مجھے بیتی باتیں یاد دلا رہا ہے۔ کشتی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ علی خان سارا دن گولیاں برستی رہی۔ پھر کسی نے کہا کہ تم مارے جا چکے ہو۔ نینو نے بھی یہ خبر سنی مگر خاموش رہی، اور پھر جب مشین گن گولیاں برسانے لگی تو نینو نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر چیخ مار کر کہا تھا، بند کرو، اسے بند کرو، مگر مشین گن گولیاں برساتی رہی، اور پھر ہمارے پاس گولہ بارود اور گولیاں سب کچھ ختم ہو گیا، مگر دشمن کو اس کی خبر نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہم کوئی نئی چال چل رہے ہیں۔ موسیٰ نکی مر چکا ہے۔ کون کون مر چکا ہے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں۔ عاشی مر چکی ہے، جانے کون کون مر چکا ہے۔ سید مصطفیٰ بڑبڑا رہا ہے۔ ہم کفن پہن کر دشمن سے مقابلہ کرنے گئے تھے، ہمارے بیشتر ساتھی مر چکے ہیں، مگر خدا جانے مجھے کیوں موت نہیں آئی۔ الیاس بیگ بھی زندہ ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے۔ تمہارا گھر لوٹ لیا گیا، ہر چیز لوٹ لی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارا گھر ویران پڑا تھا۔ میرا ذہن تپ رہا تھا، میں اپنے سینے میں درد محسوس کر رہا تھا۔ کشتی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نینو کی طرف دیکھتا ہوں، اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ دبلا اور زرد دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس کے ہاتھ کو چھوتا ہوں، ہاتھ سرد ہے مگر انگلیوں میں ہلکی سی لرزش ہوتی ہے۔ کشتی کے دوسرے سرے پر میرے والد محترم ہیں۔ نینو مجھ سے کہتی ہے، علی خان، ہر گلی اور بازار خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کیا سوچ رہی ہے۔ جن گلیوں اور بازاروں میں سے وہ گزرتی تھی، وہاں اس نے لاشوں کو دیکھا تھا۔ جس خاک پر وہ اٹھلاتی ہوئی چلتی تھی وہ خاک خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے والد محترم کے پاس جاتا ہوں۔ میرا سینہ جذبات سے پھٹنے لگتا ہے۔ ابا جان، ایشیا مر چکا ہے، ہمارے دوست مر چکے ہیں، اور ہم جلا وطن ہو گئے۔ خدا کا غضب ہم پر نازل ہو چکا۔ میرے والد محترم میری طرف دیکھتے ہیں، پھر بڑی سنجیدگی سے کہتے ہیں، ایشیا نہیں مرا، صرف اس کی سرحدیں کچھ تبدیل ہو گئی ہیں۔ باکو اب یورپ کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ ایک حادثہ یا اتفاق نہیں، صدیوں کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ابا جان، میں نے 3 دن تک مشین گنوں، سنگینوں اور خنجروں سے ایشیا کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا مقابلہ کیا ہے۔ علی خان، تم ایک بہادر انسان ہو، میرے والد محترم جواب دیتے ہیں، مگر شجاعت کیا ہے؟ یورپین بھی شجاع ہیں۔ تم اور تمہارے وہ ساتھی جنہوں نے روسیوں کے خلاف جنگ لڑی اب ایشیائی نہیں رہے۔ مجھے یورپ سے نفرت نہیں، تم یورپ سے نفرت کرتے ہو، کیونکہ تمہارے اندر یورپ کے بعض عناصر رچ چکے ہیں۔ تم لوگوں نے ایک روسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، تم نے لاطینی پڑھی، تمہاری بیوی یورپین ہے، اب تم کس طرح سے اپنے آپ کو ایشیائی کہتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم یہ جنگ جیت جاتے تو تم خود باکو میں یورپی تہذیب کو روشناس کراتے، خواہ تمہاری یہ حرکت غیر ارادی ہوتی، لیکن ایسا ہو کر ضرور رہتا۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور اب ایشیائی ہونے کا تصور بھی بدل رہا ہے۔ تو پھر ایشیا کا نیا تصور کیا ہے، میں پوچھتا ہوں۔ علی خان، تم آدھے یورپی ہو، اس لیے تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ تم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو۔ یہ کہہ کر میرے والد صاحب نے چپ سادھ لی۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوں، پانی ہی پانی ہے، آسمان تاریک ہے، میرا وطن مجھ سے چھن چکا ہے، میرا گھر لٹ چکا ہے، میرے دوست، میرے عزیز مر چکے ہیں، میں جلا وطن ہو چکا ہوں، تنہا ہوں، اجنبی ہوں۔ نینو میرے پاس آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہم ایران جا رہے ہیں نا؟ ہاں۔ تم تھکی ہوئی ہو، آرام کرو۔ علی خان، میں واقعی تھک گئی ہوں۔ میں 1 ماہ 1 سال تک لمبی نیند لینا چاہتی ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہرے بھرے درختوں سے بھرے باغ میں گہری نیند سو جاؤں، اور کبھی مجھے گولیوں کی آواز سنائی نہ دے۔ میں نینو کی طرف دیکھتا ہوں اور پھر اسے کہتا ہوں، نینو، تم ایسے ہی ملک میں جا رہی ہو جو پچھلے 1000 سال سے سو رہا ہے، اور وہاں تمہیں گولیاں چلنے کی آواز سنائی نہ دے گی۔ نینو کشتی کے ایک کونے میں لیٹ جاتی ہے، مگر میں جاگتا رہتا ہوں۔ تھکن اور شکست کے باوجود نیند آنکھوں سے دور ہے۔ سید مصطفیٰ ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا ہے۔ 4 دن تک ہم کشتی میں سفر کرتے رہے، اور پھر ہمیں ایک پٹی دکھائی دیتی ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے، کشتی کنارے پر لگتی ہے۔
تو کچھ لوگ ہمارے استقبال کو پڑھتے ہیں، انہیں چچا جان نے بھیجا ہے، وہ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر ایک شخص ہم سے کہتا ہے اسد السلطنت نے آپ کے لیے اپنی کار بھجوائی ہے جو شیر سے زیادہ مضبوط، ہرن سے زیادہ تیز، شاہین سے زیادہ خوبصورت اور چٹان پر واقع قلعہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ وہ شخص جس کار کی تعریف میں یوں رطب اللسان تھا، وہ ایک پرانی فورڈ گاڑی تھی جس کے ٹائروں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ اسے سٹارٹ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ تہران ہماری منزل تھا۔ ہم اب ایران میں تھے۔ ہماری کار ایرانی دیہات اور قصبوں میں سے گزر رہی تھی۔ اونٹوں پر سوار لوگوں کے کارواں نظر آ رہے تھے۔ یہ زائروں کا قافلہ تھا جو کربلائے مولا جا رہے تھے۔ دیہات کے مکان گارے کے بنے ہوئے تھے۔ ہر مکان چھوٹا تھا، جیسے علامتی طور پر قسمت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہو، لیکن ان چھوٹے چھوٹے مکانوں کے درمیان بلند و بالا مسجد دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ ہر چیز گرد سے آلود۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا صدیوں سے عقیدہ ہے کہ مٹی اور گرد سے کیوں نفرت کی جائے، آخر ایک دن ہمیں بھی تو مٹی میں مل جانا ہے۔ راستے میں ہم ایک چھوٹے سے چائے خانہ میں رکے۔ کمرے میں چرس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مرد نینو کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ نینو نے نقاب نہ اوڑھا ہوا تھا۔ چائے خانہ کے ایک گوشہ میں ایک درویش کھڑا تھا، دھجیوں اور چیتھروں میں لپٹا ہوا۔ اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے بھی یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ اچانک اس نے چیخ کر کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب میں سورج طلوع ہو چکا ہے۔ لوگوں کے چہرے پر جملہ سن کر اتر گئے۔ اتنے میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور بولا، آپ کے ساتھ 2 محافظ بھی جائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک بے پردہ عورت ہے اور راستے میں ڈاکوں کا خطرہ ہے۔ ویسے یہ بہتر ہوتا کہ یہ ننگی عورت لباس پہن لیتی، مگر نینو جس نے نقاب نہ اوڑھا ہوا تھا وہ نقاب پہننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ 60-70 میل کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم تہران پہنچ گئے۔ تہران کا شہر پناہ کا دروازہ سرخ رنگوں کی ٹائلوں کا بنا ہوا تھا اور دور جس طرف کوہ دماوت تھا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے 4 برج تھے۔ شہر پناہ کے دروازے کے آس پاس گداگروں اور درویشوں کا اتنا ہجوم تھا اور وہ اتنی گندی حالت میں تھے کہ طبیعت مالش کرنے لگی۔ ان میں کچھ گداگر ایسے تھے جو تہران کی شان میں قصیدے گا رہے تھے۔ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان گداگروں کی آوازوں میں بے پناہ اداسی رچی ہوئی تھی۔ ہماری کار گلیوں بازاروں سے گزرتی ہوئی بالآخر قصر شمران پہنچ گئی۔ جس کے کھلے دروازے سے کار اندر داخل ہوئی تو سارا منظر یکدم بدل گیا۔ باغ میں درخت تھے، طرح طرح کے پھول تھے اور ایک فوارہ تھا جس کا چاندی جیسا پانی ابل رہا تھا۔ کمرے نیم تاریک تھے مگر ٹھنڈے۔ میں نے اور نینو نے اپنے آپ کو تکیوں پر گرا دیا اور پھر فوراً ہمیں نیند نے آ لیا۔ جانے ہم کب تک گہری نیند سوتے رہے۔ کبھی کبھی میری آنکھ بیچ میں کھلتی اور پھر نیند میری آنکھیں بند کر دیتی۔ پھر مجھے کوئی جھنجھوڑنے لگا۔ یہ نینو تھی جو کہہ رہی تھی، علی خان میں بھوک سے مر رہی ہوں۔ ہم باغ میں آ گئے۔ گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک موڑ ایک جگہ خاموش کھڑا تھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ میں نے تالی بجائی۔ ایک خواجہ سرا بھاگا چلا آیا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت تھی۔ انہوں نے باغ کے ایک سایہ دار گوشے میں جلدی جلدی قالین اور غالیچے بچھا کر ریشمی تکیے رکھ دیے اور پھر چند منٹوں کے اندر اندر دسترخوان بچھ گیا۔ نینو نے کہا، مشین گن کی گولیوں کی آواز سننے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی ہاتھ سے کھانا کھا لیا کرے۔ یہ کہہ کر وہ الٹے ہاتھ سے چاول کھانے لگی۔ خواجہ سرا کا چہرہ حیرت سے زرد ہو گیا۔ میں نے نینو کو انگلیوں سے چاول کھانے کا طریقہ سمجھانا شروع کیا تو خواجہ سرا نے آنکھیں پھیر لی جیسے وہ اپنے آقا کی توہین برداشت نہ کر سکتا ہو۔ نینو نے باکوں سے چلنے کے بعد پہلی بار قہقہ لگا کر پوچھا، تمہارے چچا جان اسد السلطنت اور ان کے حرم سرا کہاں ہے؟ وہ اپنے محل میں اپنی 4 بیگمات کے ساتھ ہیں۔ اور حرم؟ تو ہم بھی تو حرم کے اندر ہیں۔ یہ باغ، یہ کمرے، یہ دیواریں۔ نینو نے ہنس کر کہا، اچھا تو میں پھر حرم میں داخل ہو گئی ہوں۔ جب ہم کھانا کھا کر اٹھے تو نینو نے مجھ سے پوچھا، علی خان یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سب ملازم اور خدمتگار ہیں۔ او میرے خدا، یہاں کتنے ملازم اور خدمتگار ہیں؟ میں نے فارسی میں خواجہ سرا سے گفتگو شروع کی۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، حرم کی حفاظت اور خدمت کے لیے یہاں 28 خدمتگار موجود ہیں
اور یہاں کتنی عورتیں ہیں۔ بات چیت فارسی میں ہو رہی تھی۔ آپ حکم کیجئے، جتنی عورتیں آپ کہیں گے حاضر کر دی جائیں گی۔ ویسے اس وقت تو یہاں ایک ہی عورت ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ جناب، میرا نام خواجہ کلی ہے۔ میں آپ کا ملازم خاص ہوں۔ میں لکھ پڑھ سکتا ہوں، حساب کتاب رکھ سکتا ہوں۔ میں تمام انتظامی امور سے واقفیت رکھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ عورتوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو عورت ہے وہ بد تہذیب ہے۔ بہرحال میں اسے تمام آداب سکھا دوں گا۔